السلام علیکم، میں ہوں فاطمہ وسیم اور درویش کی دنیا پروگرام کے ساتھ آپ لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں. سر عبداللہ بھٹی ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ روحانی اسکالر بھی ہیں، اسٹرالوجر بھی ہیں اور پامسٹ بھی ہیں، اور ان کے بتائے ہوئے ہر پرابلم کے سلیوشن کے بعد میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں کے گھروں میں کسی قسم کا کوئی بھی پرابلم رہتا ہوگا. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سب سے انٹرسٹنگ ہے. اوبویسلی آپ کو پتہ ہے گرمی آ چکی ہے، اور گرمی کے ہم سب لوگ ویسے ہی بہت گندے ہوتے ہیں. ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بے ہوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہیٹ اسٹروک ہونے کا ڈر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کس قسم کا کھانا کھانا چاہیے اور آپ کو کس قسم کے شربت پینے چاہیے جس سے آپ کا معدہ بھی ٹھنڈا رہے، گرمی کے موسم سے بھی آپ لوگ بچ کے رہیں. اور یہ ساری تمام تر چیزیں آج کے ہم لوگ شو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تو سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. اللہ کا شکر، میری بیٹی خیریت سے ہے. میں ٹھیک ہوں سر. شدید گرمی آ گئی ہے. صبح جب میں بھی واک کر کے آتی ہوں تو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی سورج جو ہے نا ہم سے ناراض ہوا ہے، اس کا پارا ہائی ہے. اب اس میں کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے، جو کہ بائک پہ بھی لوگ جا رہے ہیں، پیدل بھی چل رہے ہیں، کیسے اپنے آپ کو اس سے کیا نام ہے بچا سکتے ہیں، ہیٹ اسٹروک سے اور دھوپ سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا سب سے پہلے اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک ایسا ٹاپک چنا ہے کہ جو ہمارے آج کی جو موسم بدل رہا ہے، اور آج کے جو بچے ہیں، ہمارے اسکول گوئنگ بچے ہیں، ہماری خواتین ہیں، ہمارے بڑے جو مختلف لوگ سائیکلوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ، پیدل گھر سے باہر نکلتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہمارا پروگرام نا ایک مشعل راہ گائیڈنس ہوگا. پہلے بیٹا یہ تھا کہ ہمارے سارے گھروں میں پہلے ہماری پچھلی نسل تھی ہمارے، میں بلکہ ان میں شامل ہوں، یا میری بہن بھائی تھے، یا جو آپ کے ماں باپ تھے، تو وہ سارے نا گھروں میں ان کو اویئرنیس تھی گرمیوں میں کیا لینا ہے، سردیوں میں کیا لینا ہے. سردیوں میں پنجیری بن رہی ہے، یخنیاں بن رہی ہیں، پنیاں بن رہی ہیں. گرمیاں جب آتی تھے گرمیوں میں آلو بھر کے شربت بن رہے ہیں، کچی لسی بن رہی ہے، مختلف چیزیں بن رہی ہیں. آج کل جو ہماری نئی نسل آ گئی ہے جب سے پیزا برگر آیا، وہ ان چیزوں سے بالکل نہ بلتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ گرمی آئے تو اس کا بچاؤ کیسے کرنا ہے، سردی آئے تو کیسے بچاؤ کرنا ہے، ہیٹ اسٹروک کیا چیز ہے، کیا چیزیں گھر سے کھا کے نکلیں تاکہ احتیاط ہو. پہلے کیا ہوتا تھا، ہر گھر میں لسی چلتی تھی، ہر گھر میں چاٹی کی لسی چلتی تھی، دہی ہر گھر میں دہی کا ناشتہ ہوتا تھا، ہر گھر میں دہی کا بڑا گلاس آپ نے پیا ہو وہ چلتا تھا. ٹھنڈی خسخاس بھی تو وہ پیس کے وہ کہتے ہیں، سردائی جسے کہتے ہیں، سردائی بنتی تھی گھروں، ہر گھر میں سردائی بنتی تھی. اور دوسری بات ہے خوب یا اس موسم میں تربوز کھائے جاتے تھے. بالکل صبح اٹھ کے گھروں میں تربوز، سب کو تربوز کا ناشتہ کرے تھی، کھیرے کھائے، ٹھنڈی چیزیں کھائی جاتی تھی. ہمارا جو آج کا بچہ ہے نہ اسے سردائی کا پتہ ہے، نہ املی آلو بھارے کا پتہ ہے، نہ اسے تربوز کا پتہ ہے، نہ اسے سردائی کا پتہ ہے، نہ اسے گوند کے تیرے کا پتہ ہے، نہ اسے تخم بالنگا کا پتہ ہے، نہ اسے چھلکا ایزبگل کا پتہ ہے، نہ اسے شربت بزوری کا پتہ ہے، اسے پتہ ہی نہ اسے ستو کا پتہ ہے. ستو تو سب سے امپورٹنٹ ہے، کانچی کا بھی نہیں پتا، کانچی کا نہیں پتا، ستو کا نہیں پتا، یہ چیزیں کیسے بنتی ہیں. ہمارا بچہ جو گرمی کے حوالے سے اس کو اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ جب تک آپ کے جسم میں، آپ کے اندر ٹھنڈ نہیں ہوگی، ٹھنڈی چیز نہیں ہوگی، تو آپ کا باہر گرمی کا جو پریشر ہے اسے آپ بیئر نہیں کر سکتے، مینج نہیں کر سکتے. پہلے بچے بڑے جب گھر سے نکلتے تھے دہی کھا کے نکلتے تھے، لسی پی کے نکلتے تھے، چاٹی کی لسی، دہی کی لسی، سمپل دہی کے ساتھ کلچا کھا لینا، کچھ کرنا. تو ہمارا جو آج کا بچہ ہے، اس لیے ہیٹ اسٹروک کا خطرہ بڑھ گیا ہے. آج کا بچہ نا یہ عجیب سے خود ساختہ ہے، اس کے اندر نا کانفیڈنس آیا ہوا ہے. پہلے بچے نا وہ تابع دار ہوتے تھے، ماں باپ نے جو کہہ دیا انہوں نے کرنا ہے. آج کا بچہ کہتا ہے میں اکیلے کل لوں، میرے پاس جی پی ٹی ہے، میرے پاس گوگل ہے، میں جو سب کچھ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. لہٰذا آج کا ہمارا جو پروگرام ہے، مائیں بھی سنیں، باپ بھی سنیں، گھر والے بھی سنیں اور بچے بھی سنیں، تاکہ جب آپ گھر سے نکلیں تو گھر سے نکلتے وقت آپ کو ہیٹ اسٹروک کا خطرہ نہ ہو. سمپل میں اپنے پروگرام کا آغاز اس طرح کرتا ہوں، آپ گھر سے نکلیں. بہت ساری میری بیٹیاں اب اسکوٹی چلاتی ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، سائیکلوں پہ جاتے ہیں، ویسے باہر پھرتے ہیں. تو آپ کی گردن کے پیچھے اگر کپڑا نہیں ہے نا، اگر دھوپ آپ کو ڈائریکٹ پڑتی ہے تو آپ کے لیے وہ بڑی پرابلم ہو جائے گی. آپ کو دھوپ کو ڈائریکٹ آپ کو نہیں پڑنا چاہیے. ایک تو یہ طریقہ ہے، گردن کا پچھلا حصہ جو ہے یہاں. دوسری بات، اگر آپ گیلا تولیہ رکھ لیں تو کیا بات ہے، وہ دیر تک وہ ٹھنڈا رہتا ہے. اگر آپ تولیہ رکھ لیں تو کیا بات ہے. دوسری جو سب سے اہم بات ہے نا، جب گھر سے آپ نے نکلنا ہے تو آپ نے دہی کھا کے نکلنا ہے، لسی پی کے نکلنا ہے. چاٹی کی لسی تو مشکل ہوگی ان کے لیے، دہی تو آپ کھا سکتے ہیں نا، دہی نہیں، پھر لسی دہی کی بنا کے پی سکتے ہیں. تربوز کھا سکتے ہیں. پھر تربوز کے ساتھ اگر آپ نے اور احتیاط کرنی ہے، گوند کا تیرا اور تخم بالنگا یہ رات کو اگر بھگو دے تو صبح اس کو آپ کرش کر کے شربت بنا کے پی سکتے ہیں. اگر املی آلو بھارے کا شربت، کچھ لوگوں کو ڈائجیشن کی، ہائزے کی پرابلم بڑی آتی ہے. جو بچہ املی آلو بھارے کا شربت آگے ہم تفصیل سے بتائیں گے بنا کے پیے گا، اس کا ڈائجیشن ٹھیک رہے گا، اس کی گرمی ٹھیک رہے گی، اس کا لیور ٹھیک رہے گا. ہمارے اندر جب ٹھنڈ ہوگی، ہم اندر جب برف کا بلاک یا ایسی لگا دیں گے
پھر ہم خارجی گرمی کو برداشت کرنے والے لیے آسان ہوگا. ہمارا پرابلم کیا, ہم پیزا کھا کے, برگر کھا کے, کوئی نگٹس کھا کے, کہتے ہیں نا سافٹ ٹینڈر کھا کے گھر سے نکلتے ہیں تو ہمارے اندر ٹھنڈ ہوتی نہیں. ہمیں گرمیوں میں یہ احتیاط کرنی کہ کوئی لسی, کوئی دہی, کوئی تخم بلنگا, کوئی املی آلو بخارا, گوند کی طرح ایسی چیزیں لے کے نکلی. چھلکا اسم گول شربت مزدوری کے ساتھ لے لیں, شکر کا شربت لے لیں, سمپل شکر کا شربت لے لیں, ستو لے لیں, تو پھر ہمارے بچے بھی محفوظ رہیں گے, ہمارے بڑے بھی محفوظ رہیں گے, اور ہم ہیٹ اسٹروک اور گرمی کا مقابلہ کر سکیں گے. سر آگے جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ویدر فور کاسٹ جو ہمارا چل رہا ہے اس کے حساب سے ہیٹ ویو کی ایک الرٹ جاری کر دی گئی ہے. 52 پہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیمپریچر کل کو جانا ہے ہر حال میں. ابھی بھی اتنی دھوپ ہوتی ہے کہ آپ دھوپ میں 1 منٹ کھڑے نہیں ہو سکتے, چاہے جتنے مرضی کلومیٹر کے حساب سے ہوا ریکارڈ ہو رہی ہو. ایسے میں بندے کو اپنے آپ کو کیسے بچانا چاہیے, چونکہ اگر آپ لوگ اپنے آپ کو کور نہیں کریں گے تو دھوپ کی ضبط میں آئیں گے. کیا ایسا کرنا چاہیے, اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں تاکہ لوگ بھی یوز. اچھا بیٹا آپ نے بات کی کہ پہلے بسٹ کا لفظ استعمال کر, ہیٹ بسٹ آئے گی, اوپر سے ایک دم اکٹھی ہوگی اور ایک دم آ کے پھیل جائے گی. جیسے پیچھے یہ ہوا تھا کہ بارش اوپر سے آ کے ایک دم نا بارش 1 مہینے کی بارش 1 دن میں برس جاتی تھی, 10 دن کی بارش 1 دن میں برس جاتی تھی. وہ بھی خطرہ آ گیا ہے کہ پورے مہینے کی گرمی ایک دم بسٹ پھیل جائے گی آ کے اور وہ جھلسا کے رکھ دے گی. ہم نے کرنا کیا ہے؟ اچھا کیا آپ نے. پہلی بات تو یہ گھر سے جب ہم نے نکلنا ہے تو ہم نے اپنی گردن کے پیچھے کو کپڑا رکھنا ہے. ڈائریکٹ اگر دھوپ پڑے تو خطرناک ہے, کپڑا رکھ کے پھر نہیں پڑے گی, ایک بات ہے. کپڑا آپ گیلا کر کے بھی رکھ سکتے ہیں, 2 کام ہے. تیسری بات ہے کہ اپنے معمولات کوشش کریں کہ دھوپ نکلنے جب تیز نہیں اس سے وقت کر لیں, اور جب دھوپ ختم ہو اس وقت کر لیں. تیسری بات ہے اگر ہم گھر سے نکلتے وقت املی آلو بخارا بھگو دیں, 6 املی کے دانے 2-3 اس میں ملیاں صبح شکر کے ساتھ پی لیں. ایک بات, اگر ہم ستو آج کل آئے ہیں ستو, اور جو اگر ہم ستو کے ساتھ شکر ملا کے پی لیں. بٹ سر ستو کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو وہ ہم لوگوں کو ضرور اس چیز کی نالج ہے کہ گڑ کے شربت کے اندر یا شکر ملا کے آپ لوگ ستو ڈال کے پیتے, بڑے مزے کا لگتا ہے. لیکن آج کل کی جنریشن کو اس چیز کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس کا بھی کچھ بچے کہتے ہیں کہ ستو گلے میں چپکتے ہیں, اس کو ستو بنائیں ضرور, ستو اس کو پن کے دے دیں. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم بچوں کو ان کے معدوں میں ایسی چیز ہو کہ وہ خارجی گرمی برداشت کر سکے. ایک بات. دوسری بات ہے دہی دنیا کا بیسٹ مقام ہے بیٹا. دہی میں شکر ملائیں, دہی میں آپ چھلکا اسم گول ڈالیں, دہی میں گوند کی تیرہ ڈالیں, گند میں اچھی چیزیں ڈال کے دہی بچوں کو کھلائیں. دہی کا شربت میں آپ مختلف فلیور ڈال سکتے ہیں. دہی کا جو لسی بناتے ہیں فلیورڈ آج کل وہ بھی تو آ رہے ہیں نا, وہ ڈال کے جب بچوں کو پلائیں گے اس سے ٹھیک ہوگا. پانی, پھر دوسری بات ہے شربت پلا سکتے ہیں, میٹھا شکر کا شربت پلا سکتے ہیں, املی آلو بخارا کا پلا سکتے ہیں, پھر گوند کے تیرہ اور تخم بلنگا پلا سکتے ہیں, ستو پلا سکتے ہیں. کچھ نہیں کر سکتے, دہی کھلائیں اور دہی کا گلاس ایک بچے کو پلا دیں. جب بچہ یہ اس تیاری کے ساتھ, اس فوڈ کے ساتھ گھر سے باہر نکلے گا, اس کی باڈی میں ریزسٹنس بھی ہوگی, اس کی باڈی میں مدافعت بھی ہوگی, اس کی باڈی باہر کے خارجی گرمی کو برداشت کرنے کے قابل ہوگی. اور دوسری بات ہے نیا بچہ رومال سے بالکل بھاگ گیا, وہ کپڑے سے بالکل بھاگ گیا, اسے کہنا اپنی گردن کے پیچھے کپڑا رکھے یا کوئی تولیہ سوتی لے, اس کو گیلا کر کے رکھے. اس سے گرمی کے اثرات بھی کم ہوتے, بندہ اندرونی طور پہ بھی ٹھیک ہے, بیرونی طور پہ بھی ٹھیک ہے. ہاں یہاں ایک اور سوال ہے بیٹا. اب کوئی بچہ یہ ساری احتیاطیں کر کے نہیں گیا باہر, بالکل نہیں گیا, اٹھ کو اسٹروک ہو گیا, اور ہیٹ اسٹروک بہت برا ہوتا ہے, وہ چلا گیا باہر. ہمارا ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس پروگرام میں ساری اویئرنیس, بچہ چلا گیا اس کو ہیٹ اسٹروک ہوگی. اسٹروک ہوتا ہے کہ بندہ ایک دم گر جاتا ہے, وہ نیند بے ہوش ہوتا ہے. اس کو بالکل پہلا کام کیا کرنا ہے, اگر خدا نہ کرے ایسا بچہ کہیں ہو گیا تو اس کے ساتھ پرابلم, پہلا فوری طور پہ اس کو کسی ٹھنڈی جگہ پہ رکھے, گیلا کپڑا اس کے چہرے پہ لگائیں. اور سکنجبین دنیا کی بیسٹ چیز ہے. لیمو ہر جگہ ملتا ہے, لیمو پکڑیں, اس کو شکر کا شربت بنائیں, چینی کا شربت بنائیں, لیمو ڈالیں, تھوڑا سا نمک ڈال کے, اگر آدھا کپ یا آدھا جو گلاس ہے نا, جب ہیٹ اسٹروک والے بچے کے پیٹ میں جاتا ہے وہ فوری ٹھیک ہو جاتا ہے. یعنی کہ ہم نے ہیٹ اسٹروک والے بچے کو فوری طور پہ دہی اور دہی کیا کہہ رہا ہوں, سکنجبی پلانی ہے, شکر کا شربت پلانا ہے, نمکیات شامل کرنے ہیں, لیمو شامل کرنا ہے, تاکہ اس کے اندر جو متلی کی کیفیت آ رہی ہے, وامٹنگ کیفیت آ رہی ہے, فوری طور پہ اس پہ ٹھیک ہو جائے گا. لہٰذا ہیٹ اسٹروک والے بچے کو فوری طور پہ ہم نے یہ کرنا ہے. ایک اور کام ہے, بعض کا کیا ہوتا ہے بیٹا, ہیٹ اسٹروک ہوگی, آپ کا سر درد ہو گیا, آپ کو بہت زیادہ سر درد رہتا ہے ہیٹ اسٹروک میں, وہ سر درد جاتا نہیں ہے, آپ کو ہو گئی, آپ نے یہاں کیا کرنا ہے. دیکھو اب ہمارا کام آج کے پروگرام میں یہ کہ ہم وہ سارے راستے دکھائیں کہ اگر خدا نہ کرے کوئی ایسی ہر قسم کی اویئرنیس لوگوں کو دیں. ہیٹ اسٹروک ہوگی, سر درد ہو گیا, تو آپ نے سر درد کے لیے کیا کرنا ہے, پودینہ اور دھنیا کا پانی فوری طور پہ اگر پلاتے ہیں اور ماتھے پہ لگاتے ہیں فرق پڑتا ہے. ایک ٹھیک ہے, پودینے اور ہر دھنیا کا, ایک کام سکنجبی پلاتے ہیں, اس سے بھی سر درد کم ہوتا ہے. دو بعض کو آپ کیا کرتے ہیں, پودینے کا قہوہ, اگر پودینہ اناردانہ اور زیرے کا قہوہ پلائیں, اس سے فوری طور پہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. 3 اور تیسری بات ہے کہ بازار سے بیٹا ملتا ہے, گرمیوں میں لا کر گھر رکھ چھوڑے. سارے ہربل دواخانے بناتے ہیں امرت دھارا. ابھی بتاتا ہوتا کیا امرت دھارا, اسے کہتے ہیں 7 اجوائن میں سے ہوتا ہے. 7 اجوائن ہے, 7 کافور ہے, 7 الائچی ہے, 7 کافور ہے. یہ ساری چیزیں جب ملاتے ہیں نا ایک تیل سا بن جاتا ہے. امرت دھارے کے بارے میں کہا جاتا ہے
یہ 70 بیماریوں کی یہ ایک جڑ ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ایسا بچہ گھر میں آ گیا جس کے ہٹ اسٹک ہو گیا, گر پڑا ہے, امرت دھارے کے چند قطرے اس کے ماتھے پہ لگائیں گے, فوری سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے. بچے کافی سر درد تو ایسے ہوتا ہے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو دیواروں پہ سر مارنے کا دل کر رہا ہے, ٹکرے مارنے کا دل کر رہا ہے. امرت دھارے میں وہ تاثیر ہے, وہ خوبی ہے, جیسے آپ ماتھے پہ لگاتے ہیں فوری ٹھیک ہو جاتا ہے. پودینے کے پتوں کا کہوا پنا کے, پودینے کے پتوں کا جو ہماری ہرا دھنیا ہے اس کو اگر آپ گلاس پانی ڈلا کے اس کو پلاتے ہیں فوری طور پہ اس کو فرق پڑتا ہے. امرت دھارا گھر میں رکھیں, نہیں تو بنا لیں, 7 اجوائن ہے, 7 پودینہ ہے, کافور ہے, 7 الائچی ہے, جیسے مکس کر تیل بن جائے گا, جیسے بھی ماتھے پہ لگاتے ہیں فوری. یہاں ایک اور پرابلم آتی ہے, جن کو ہیٹ اسٹروک ہو جاتا ہے نا, ان کو رات کو نیند نہیں آتی, پھر صحیح ہوگی ہیٹ اسٹروک, وہ سو نہیں رہے, ان کے لیے کیا کرنا ہے, اپنے روغن کدو لینا, کہیں سے بھی لے لیں. صرف فوری طور پہ تو پتہ نہیں نا چلتا, جب آپ لوگ دھوپ میں آ رہے ہوتے ہیں ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں ہیٹ اسٹروک ہو چکا ہوا ہے, اس کے کیا سمپٹمس ہیں؟ جب بچہ ہیٹ اسٹروک ہوتا ہے نا, ایک دم دل بیٹھنا شروع کر دے گا, اور نیند بالکل گر جائے گا بچہ, اس کی انرجی ختم ہوگی, توانائی ختم ہوگی, دل بیٹھے جا رہا ہوگا, اور ویکنس کا اس پہ شدید اٹیک ہوگا. صحیح, کمزوری ٹھیک, پھر اس کے انوی پلاس سے سب کچھ کر سکتے ہیں. تیسری بات یہ کہ رات کو یہ بچہ اگر سوتا نہیں ہے, بچہ یا بڑا کوئی بھی بندہ ہے, اگر روغن کدو آپ کے پاس موجود ہے تو اگر آپ روغن کدو دونوں کنپٹیوں پہ لگائیں, پاؤں پہ لگائیں, وہ بندہ پیسفلی سو جاتا ہے. اور رات کو اگر آپ جو میں نے پہلے امرت دھارا ہے اس کے ماتھے پہ لگائیں, اس سے بھی بچہ ٹھیک ہوتا ہے. سر اگر لو لگ جائے اس کے کیا سمپٹمز ہیں؟ چونکہ لو چل رہی ہوتی ہے, وہ سنبل کے جو ہمارے سامنے فلاورز آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی گر رہے ہوتے ہیں, بٹ دی تھنگ از کہ لو اگر لگ جائے, لو لگنے کے 2-3 نقصان ہوتے ہیں. لو لگ گئی, آپ کا چہرہ کا رنگ فینٹ ہو گیا, بالکل آپ کا چہرہ جو سرخ سب شاداب چہرہ لے کے گھر سے نکلے گلاب کی طرح, ایک دم گینڈے کے پھول میں تبدیل ہے, تو آپ کے لو لگ گیا, آپ کا چہرہ جھلس گیا, آپ کا رنگ جھلس گیا, مٹیالہ ہو گیا, آپ کے چہرے پہ وہ سرخی خوبصورتی ختم ہو گئی ہے, اور آپ کا چہرہ بالکل بدل گیا. تو آپ نے پہلا کام ہی کرنا ہے, گھر آپ آ گئے, گھر آتے ہی آپ نے لیمو کے چند قطرے پانی میں مکس کرنے ہیں, جو جھلسے وہاں لگائیں گے, فوری ریلیف میں لگائے گا. ٹھیک ہے. اس سے بھی نادر نیاب ہے کہ میں نسخہ میں بتاتا ہوں یہاں پہ دیکھنے والوں کو, جن کا چہرہ جھلس گیا, چہرہ جھلنے کے بعد جب وہ گھر آئے ہیں تو گھر آنے کے بعد ان کا نا بالکل کالے ہو گئے, گھر والے پہچاننے سے انکاری کہ یہ وہی بندہ کوئی اور بندہ ہے. تو انہوں نے کیا کرنا کہ دہی کا ملائی لینا ہے, دہی نہیں, دہی کا ملائی لینا, اس میں چند قطرے لیمو کے شامل کرنے ہیں. ٹھیک ہے, کر دیے. اس کو آپ ایسی جلد پہ, ایسی اسکن پہ, جو ایسا چہرہ جو جھلسا ہوا ہے, جب لگائیں گے اگلے 5 منٹ کے اندر جو رنگ واپس آ جائے گا. آپ سمپل لیمو کے قطرے پانی میں ڈال کے اگر لگاتے ہیں پھر بھی آپ کا کلر واپس آ جائے گا. اگر آپ دہی کے جو بلائی ہے اس کے چند قطرے اگر آپ اس کے ڈالتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی اسکن بحال ہو جاتی ہے. وہ جو جھلسا پن ہے, سیاہی پن ہے, مٹیالہ پن ہے, کالا پن ہے, ختم ہوتا ہے, اور آپ کا جو نیچرل فطری رنگ ہے وہ واپس آ جاتا ہے. سر سب سے بڑی غلطی جو آج کل سب لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ گھر سے نکلتے ہوئے نہ وہ اتنا پانی کا انٹیک کر رہے ہوتے ہیں, نہ وہ اتنا پانی پی رہے ہوتے ہیں, نہ اپنے ساتھ پانی کی بوتل لے کے جاتے ہیں. ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے کافی لوگوں کو بے ہوش ہوتے ہوئے بھی سڑک پہ دیکھا ہے. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلا تو انہیں جو میں نے کہا نا کہ پہلے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں, جو بندہ دہی یا دہی کی لسی پی کے گھر سے نکلتا ہے اگلے 6-7 اور جو ان میں سے کچھ بھی نہیں کرتا, اب اس نے نہیں کیا, میں بتاتا ہوں. پہلی احتیاط انہوں نے کرنی, گھر سے انہوں نے یہ چیزیں لے کے چلنا ہے. اپنے یہ سوچ لیں گرمیاں آ گئی ہیں, ستو گھر میں رکھیں, املی آلو بخارا رکھیں, تخم لنگا رکھیں, گوند کتیرا رکھیں, چھلکا اسبگول رکھیں, ایسی چیزیں رکھیں, تو کام یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ احتیاط نہیں کر رہے ہیں. ہاں, مجھے جو کوئی ایسی بچہ جب میں دیکھتا ہوں بیٹا, اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل وہ بار بار پی رہی ہوتی ہے, مجھے اچھا لگتا ہے, میں کہ سمجھدار بچی ہے. آپ گھر سے پانی لے کے نہیں آئے, باہر سے پانی خراب ملے گا آپ کو, اور گرمی میں ہیضہ بھی ہوتا ہے, پیٹ خراب بھی ہوتے ہیں, ڈائجیشن کے پرابلم ہوتے ہیں. ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پانی کی بوتل ساتھ دے. اس کو بڑی بڑی فینسی بوتلیں آ گئی, بچے بڑے شوق سے رکھتے ہیں. پانی کی بوتل ساتھ رکھیں. اگر آپ پانی کی بوتل ساتھ نہیں رکھتے تو پھر آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے جہاں موقع ملے, میری جان بڑی عزیز ہے, میں نے پانی کی بوتل خرید لینی ہے, پانی پیتے رہنا. اگر آپ پانی نہیں پیتے, انٹیک نہیں لیتے, اور گھر سے لسی, دہی, املی آلو بخارا, گوند کی طرح لے کے نہیں نکلتے, تو آپ کی باڈی میں وہ ریزسٹنس نہیں ہے, آپ کی باڈی میں وہ برداشت نہیں ہے کہ باہر کا مقابلہ کر سکے. اگر آپ داخلی طور پہ مضبوط ہیں تو خارجی طور پہ مضبوط ہوں گے. ہم نے باہر نکلتے وقت پہلے کھا پی کے نکلنا ہے, پانی کی بوتل ساتھ رکھنی ہے. اگر پانی کی بوتل ساتھ تو خرید لینی ہے, پانی اپنے ساتھ رکھے, پانی کا انٹیک لیتے رہے تاکہ آپ کی باڈی میں ریزسٹنس قائم رہے اور آپ مقابلہ کر سکیں. سر باڈی میں ریزسٹنس تو تب ہوگی نا جب لوگ آج کل کے پراپر خوراکیں کھائیں گے. ہم لوگوں کو ایسی کون سی خوراک ہے جو گرمی کے موسم میں کھانی چاہیے؟ غلطی کیا ہم کرتے ہیں, ہر بندہ برائلر پہ لگا ہوا ہے. میں برائلر کے خلاف نہیں ہوں. ہماری جو بچیاں اگر ان کے فیمل ہارمون خراب ہے تو برائلر کی وجہ سے ہے. برائلر کی گروتھ, برائلر کی جسم, حجم, اس کی ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک نا مصنوعی برڈ پیدا کیا انہوں نے, جو بچیاں کھاتی ہیں ان کے خراب ہو جاتے ہیں. اب پرابلم کیا کہ ہماری آج کی بچی کدو, ٹنڈے, توریاں کھاتی ہی نہیں. میں کھاتی ہوں. آپ کھاتی, اچھی بات ہے, اسی لیے تمہارا رنگ ٹھیک ہے.
جو بچیاں گرمی میں کدو کھاتی ہیں, ٹنڈے کھاتی ہیں, توریاں کھاتی ہیں, ویجیٹیبلز کھاتی ہیں, سبزیاں کھاتی ہیں, آپ بینگن نہ کھائیں گرم ہوتے ہیں, آپ کریلے نہ کھائیں گرم ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. کدو, ٹنڈے, توریاں اگر آپ ایسی چیزیں معمول میں رکھتے ہیں اپنے, اور جو ہم نے مشروبہ بتایا اگر اس میں معمول میں رکھتے ہیں تو اس سے آپ کو فرق پڑتا ہے. دوسری بات ہے کہ میں اکثر کہتا ہوتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے پیشاب بڑا جل کے آتا ہے, مجھے یورین جلتا ہے, میرے جسم میں سڑکن ہے, پاؤں جلتے ہیں, ہاتھ جلتے ہیں, پاؤں. انہوں نے کیا کرنا ہے, کدو لینا ہے, جیسے ہم گاجر کا جوس نکالتے ہیں بالکل اس میں اتنا ہی پودینہ ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے بیٹا کدو کا جوس اگر بتائے نا کسی کو تو لگتا ہے جیسے کوئی سیب کا جوس پی رہا ہے, پتہ نہیں چلتا. کدو کا جوس اس میں پودینہ مکس کرنا, اس میں شکر مکس کرنی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ دن میں آدھا کپ روز لے لیتے ہیں, آپ کا ڈائجیشن ٹھیک, آپ کا کلر ٹھیک, آپ کے ریزسٹنس ٹھیک, آپ کی باڈی میں ہیٹ کا توازن ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جبکہ آپ کی باڈی میں متوازن آ گیا جس سے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. ہم نے کدو, ٹنڈے, توریاں, کالی توری بھی آئی ہوئی ہے, ٹنڈے بھی آئے ہوئے ہیں, دیسی ٹنڈے آئے ہوئے, دوسرے بھنڈی آئی ہوئی ہے, بھنڈی آئی ہوئی. یہ سبزیاں اگر آپ معمول اسپیشلی اگر آپ نے بد پرہیزی کرنی رات کو کر لیں. صبح جب آپ نے گرمی کا مقابلہ کرنا ہے تو سبزیاں اپنے گھروں میں رکھیں تاکہ آپ کی ریزسٹنس بھی بڑھے, مقابلہ بھی بڑھے. اور دوسری بات ہے کہ سبزیاں سکن کے لیے, جسم کے لیے بہت ضروری ہیں. ہماری آج کی جو بچیاں بچے وہ سبزی قریب ہی نہیں جاتی, انہوں نے سارا دن مجھے فلاں بنا دو, پیزے اور برگر نے اور جو شورمے آ کے انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ان کا. آپ بیٹا کھاؤ لیکن درمیان میں یہ چیزیں بھی استعمال کرو. پھر میں یہ کہوں گا آج کل جو تربوز آیا ہوا ہے, بڑا تربوز سے بڑھ کر چیز کو نہیں. فروٹ تو بلکہ بہت زیادہ میٹھا بھی ہے بیٹا, جی میٹھا بھی ہے, یا تو جب کڑوا ہو. لیکن اس میں بھی ایک پرابلم آ رہا ہے نا, وہ کیمیکل والا, اور دوسرا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ذرا تربوز سے بچ کے رہیں, تربوز اتنے نہیں وہ تو ہمارے پھر میڈیا کی شرارتی ہے نا, وہ کوئی کوئی بات کریں گے. لیکن اگر چاہیں تو آپ کو اچھا تربوز مل سکتا ہے, آپ اسے دیکھ سکتے ہیں, چیک کر سکتے ہیں. چلو تربوز تو آ گیا, ستو میں کیا پرابلم ہے, ابلی آلو بھرے میں کیا پرابلم ہے, تخم الگو میں کیا پرابلم ہے. جب یہ ساری چیزیں استعمال کریں گے اس سے ٹھیک ہوگا, اور انشاءاللہ ریزسٹنس بھی ہوگی اور ہم محفوظ بھی رہیں گے. بالکل صحیح ہے سر. گرمی میں گرمی دانے بہت تنگ کرتے ہیں, پت نکل آتی ہے اکثر آپ لوگوں کو, کبھی کوئی بال توڑ ٹائپ چیز ہو جاتی ہے, کوئی پھنسی پھوڑا نکل آتا ہے, اس کو کیسے ہم لوگ بچا سکتے ہیں, اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا دونوں علاج بتاتے ہیں. پت نکل آئی, اور اسپیشلی بچوں کو پت نکلتی, بچے خارش کر کر کے تڑپتے ہیں, بھاگتے ہیں, یہ کرتے ہیں. آسان فارمولہ بتاتا ہوں, کسی کو اگر پت نکل آئی ہے نا تو پودینے کا پانی لینا ہے, پودینے کا پانی لینا, پت پہ لگانا, فوری طور پہ فرق پڑ جاتا ہے. ایک کام اس سے بھی آسان کام کہ جب آپ لگائیں گے بچہ کہے گا مجھے اسی لگ گیا, مجھے برف لگ گئی, مجھے ٹھنڈ لگ گیا. کافور کی ٹکیاں لینی ہے, گھر میں رکھنی ہے. کافور لے لیا, کوئی سا پاؤڈر لے لیں, پرکلی ہیٹ پاؤڈر زیادہ تر ٹلکم پاؤڈر کو اس میں مکس کرنا نا, اس کو اس پہ مکس کرے. جب پتھ پہ لگائیں گے نا, 1 منٹ, آدھا منٹ, 10 سیکنڈ نہیں, پہلے سیکنڈ پہ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اور وہ دانے ختم ہو جاتے ہیں. آپ نے اگر آم کھانے ہیں, کریلے کھانے ہیں, پھر آم کھانے سے بھی بعد میں دانے نکل آتے ہیں, اس کی تاثیر آم کا بھی بتا دے گا کرنا ہے. اب آپ کو پتہ نکلی بچوں کو, تو آپ نے اس کو نا پہلے پودینے کا پانی لگانا ہے, اس سے فرق پڑ جائے گا. دوسری بات ان کو ستو کا پانی یا ابلی آلو بھر کا پانی پلائیں بچوں کو, اندر ٹھنڈ پڑے. اوپر آپ نے کافور لینا پاؤڈر میں, کافور کو مکس کر کے جب آپ دانوں پہ لگائیں گے فوری طور پہ اسکن. اب آپ نے کہا کہ کچھ لوگ آم کھاتے ہیں, آم کی پرابلم کیا کہ آم اتنا مزیدار ہوتا پکڑ لیتا بندے کو. صحیح ہے. آپ نے پلان کیا کہ میں ایک آم کھاؤں گی, یہ کھاؤں گا, آپ نے شروع کیا 6 کھا گئے, 8 کھا گئے, 10 کھا گئے. کئی بچیاں ہمارے میرے پاس آئی کہ میرے بچی رات, اوپر سے جو پرانے لوگ ہیں وہ کچی لسی پی جاتے ہیں, تو بڑا بھی بتانے لگا نا. کئی بچیاں, ایک ماں میرے پاس آئی کہ میری بچی رات کو اٹھی تو یہ کچن میں گئی تو آم پڑے تھے, یہ بیٹھ گئی کھانے. بچی 12 سال کی, اس نے اتنے کھائے کہ آدھی پیٹی کھا گئی. اگلے دن دانے شانے جو جس میں رجسٹری تھی, میں بیٹی سے ملا, میں کہتی انکل مزیدار بڑے تھے. یعنی کہ جو ہمارا جو آم ہے وہ اتنا مزیدار ہے کہ آپ کو پکڑ لیتا ہے. ایسے ہی ہے دنیا میں دیکھیں نا, جب کوئی مزیدار کھانا, جب کوئی مزیدار سالن, کوئی بریانی, کوئی چائے, کوئی کباب سامنے آتی ہے, آپ فیل نہیں کرتے, وہ کب پکڑ لیتے ہیں, آپ بار بار کھاتے ہو اسے. تو تربوز بادشاہ ہے, شہنشاہ ہے, آپ نے کھا لیے تو فوری طور پہ ایسے لوگ کچی لسی پئیں. کچی لسی کیا, کوئی گھر میں جو بھی دودھ اس میں پانی ڈالے, کچی لسی تیل گلاس نمک ڈالے. اگر آپ کچی لسی پی لیتے تو تربوز کی شدت ختم ہوتی ہے, اس کے دانے بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور دوسری آم ایک تربوز کہہ رہا ہوں, سوری, آم کی. جی آم کی ایک اور خوبی بیٹا, اگر کسی کو ہچکی لگ گئی ہے, بیماری والی ہچکی, اور ہچکی جا ہی نہیں رہی, صحیح ہے, کچھ بیماری والی, پیٹ جب خراب ہوتا ہے نا, ہچکی کڑک لگی ہے, تو دیکھنے والوں کے لیے اطلاع کے لیے کہ اگر وہ آپ آم کا آدھا گلاس ابھی وہ جوس کا, ملک شیک کا, یا آم آپ کے ہلکے سے اترے گا, وہ رک جائے گی. اب یہ آم کے موسم میں تو اویلیبل ہے, باقی سال کے ایسے بھی نہیں جب آم اویلیبل نہیں ہوتا. اگر آپ کو ہچکی لگ گئی ہے تو فوری طور پہ کوئی بوتل لیتے ہیں بازار سے, جو مینگو جوس ہے, شیدان ہے, بارلے ہے, بینز ہے, کوئی بھی ہے, وہ جب پئیں گے فوری طور پہ چیز رک جائے گی. تیسری کام, جن کو گیس کا پرابلم ہے پیٹ میں, اگر آم کھاتے تو آم کی یہ خوبی ہے, وہ جسم کی
کونوں قدروں میں کہیں بھی گیس پھنسی اس کو نکال دیتے ہیں. بچوں کے لیے اگر آپ اس کو اس میں آپ مینگو جوس بناتے ہیں اس کا, اس میں آم ڈال لیتے ہیں, اس میں آپ بادام ڈال لیتے ہیں, تو دنیا کی نادر نیاب وزن بڑھانے کے لیے اس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے. آپ کھلا سکتے ہیں, کھلانے کے بعد طاقت بھی آتی ہے, انرجی بھی آتی ہے, اور آپ اس کا لطف بھی اٹھاتے ہیں. سر گرمیوں کے موسم میں اگر ہم دیکھا جائے تو فریج کا ٹھنڈا پانی اور برف والا پانی لوگ بہت شوق سے پیتے ہیں, کیا وہ ہماری صحت کے لیے ٹھیک ہے؟ فریج کا اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ جب ہم گرمی سے باہر آتے ہیں تو ٹھنڈا پانی جب ہلکے سے اترتا ہے ساتھ ہی آپ کا گلا خراب ہو گیا, ساتھ ہی گلا خراب. یہ جو فریج کا پانی ہے اس کو آپ نے ٹھنڈا نہیں پینا. ویسے اب فریج ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن گیا ہے, اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہیلدی رہیں, صحت مند رہیں, تو آپ کو گھڑے کا پانی استعمال کرنا چاہیے. گھڑا لے آئیں گھر میں, ایک تو وہ نیچرل ٹھنڈا رہتا ہے. اب گھڑے کا جو پرابلم کیا کہ آپ نے ڈیلی اس کو صاف کرنا ہے. یہ نہیں کہ 4 دن کا پانی پڑا, گھڑے کے اس پانی کے ساتھ بھی 3-4 کام ڈالنے ہیں. اس پانی کے اندر آپ چند پتے پودینے کے ڈال لیں, کیا بات ہے. اس کے اندر 2 ٹکڑے آپ لیموں کے ڈال لیں, کیا بات ہے. اس کے اندر تخم بالنگا کا 1 چمچہ ڈال لیں, صحیح ٹھنڈک بھی آ جائے گی, تاثیر بھی آ جائے گی. یہ پانی اگر آپ استعمال کرتے ہیں, ڈیلی اس کو صاف کرتے رہتے ہیں. مٹی میں امیون سسٹم اور میٹابولزم کو ٹھیک کرنے کی بے پناہ صلاحیت ہے. اگر آپ مٹی میں امیون سسٹم مٹی والا گڑھے والا پانی پیتے ہیں, ٹھنڈا رہتا ہے, ٹھیک رہتا ہے, ہائیجینکلی ٹھیک رہتا ہے. حضرت انسان مٹی سے بنا ہے, مٹی والی چیز جب اس کے قریب آتی ہے تو اس کو سوٹ کرتی ہے. مٹی میں کہتے ہیں کہ مٹی کے برتن میں ذرا نا پانی صحیح رہتا ہے, ٹھنڈا رہتا ہے, پانی ٹھنڈا رہتا ہے, ٹھیک رہتا ہے, ہائیجینکلی ٹھیک رہتا ہے, صحت ٹھیک رہتی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو اپنے فلٹر کرنا ہے, ایک آسان سا ٹکڑا, اگر چاندی کے کوئی ٹکڑا اس میں ڈال دیں پوٹلی بنا کے, تو اس میں چاندی میں یہ تاثیر ہے کہ اس سے نا پانی ٹھیک رہتا ہے. یہ ساری چیزیں اب استعمال کریں, گھڑے کا پانی استعمال کریں گے تو فریج کے پانی کے مقابلے بہت ہیلدی ہے, ہائیجینکلی ہے اور ٹھیک رہتا ہے. سر کیا واقعی پیاز جیب میں رکھنے سے یا سر پہ گیلا کپڑا رکھنے سے لو نہیں لگتی؟ نہیں, جو پیاز جیب میں رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر کھائیں تو فرق پڑتا ہے. ایک بات, اور سر پہ کپڑا رکھنے سے بڑا فرق پڑتا ہے. 99 بڑا پیاز نہیں رکھنا, سر پہ کپڑا اگر ہم رکھتے ہیں, گیلا رکھ لیتے ہیں ساتھ. اگر ہیٹ شوک کب ہوتی ہے؟ جب سورج ڈائریکٹ آپ کے گردن کے پیچھے پڑتا ہے. اگر آپ نے کپڑا رکھ لیا, گیلا کپڑا رکھ لیا, خشک رکھ لیا, کوئی چیز رکھ لی ہے اور دھوپ آپ کو ڈائریکٹ نہیں پڑتی, تو پھر آپ کو ہیٹ اسٹروک بھی نہیں ہوتا, پھر آپ محفوظ ہیں. آپ نے اس کی ڈائریکٹ شعاع سے بچنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور گرمیوں میں تو ایک رات کو بھی ایک مختصر سی ہوتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ نیند بھی کم ہو جاتی ہے, جسم میں بے چینی, گھبراہٹ اور چڑچڑا پن بھی رہتا ہے. اس کا کیا دیسی 2-3 ٹوٹکے ہیں. اگر آپ ایسی کیفیت کا شکار ہو گیا کہ آپ گرمی لگ گئی, ہیٹ لگ گئی, آپ نے کریلے کھا لیے, آپ نے بینگن کھا لیے, کوئی گرم چیز کھا لی, تو اب جب قیمے کے ساتھ آپ نے کریلے کھا لیے, وہ کریلے بھی اتنے ظالم ہیں, اگر بنے ہو تو بندہ رکتا نہیں, پھر کھائی جاتا ہے. اب آپ کی باڈی کا ٹمپریچر اب نارمل ہو گیا ہے, تو آپ نے 2-3 کام کرنے. ایک تو چھلکا اسم گول شربت بزوری کے ساتھ اگر آپ پیتے ہیں, 15 منٹ بعد آپ پیسفل ہو جائیں گے. شربت بزوری میں معدے, جگر, آنتوں کو ٹھیک کرنے کی ساری چیزیں گھر میں پورا سردی چلائیں. اگر شربت بزوری نہیں ہے, شکر کے شربت کے ساتھ چھلکا اسم گول پی لیں. 2 کم ہو گیا. تیسرا, آپ کی نیند اکھڑ گئی, آپ بے چین ہیں, جو میں نے پہلے کہا تھا, روغن کدو, روغن بادام, روغن کدو اور روغن بادام لے لیں, روغن خشخاس لے لیں. ان تینوں کو کوئی ان میں سے مل جائے, جب اگر آپ لگاتے ہیں ماتھے پہ, کن پٹیوں پہ اور تلیوں پہ لگاتے ہیں پاؤں کی, فوری طور پہ جیسا پیسفل ہوتا ہے. یا پھر اگر آپ کریں خشخاس کا 1 چمچہ آپ دودھ میں ابال کے پی لیں, کہ دودھ میں ذرا پینا ذرا اچھا ہے, تو پھر بھی آپ کی بے چینی ختم ہوتی ہے, ریسٹلیس ختم ہوتی ہے, اور آپ کی نیند کا سائیکل ٹھیک ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے سر, یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. ویل بی رائٹ بیک.